ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ کا جو عنوان اور ٹاپک تھا اس کو آپ ذہن میں لے آئے، جہاں سے ہم نے بات کو ختم کیا تھا، بات کو روکا تھا، اس سے آگے آج بات کو آپ سنیں گے۔ بات ختم ہوئی تھی کہ آپ اپنے حصے کا کام کرتے رہیں، آپ اللہ رب العالمین کے دین کے لیے جو کر سکتے ہیں آپ کریں، لوگوں کی خدمت کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں آپ کریں، جو عمل کر سکتے ہیں آپ کریں، کسی کا انتظار آپ مت کریں، آپ اپنا عمل شروع کریں۔ ان میں سے آخری بات جو آپ نے سنی تھی کہ اللہ تعالی کسی ایک جانور کی، کسی ایک پرندے کی بھی جنہوں نے دین اسلام کے لیے یا لوگوں کی خیر خواہی کے لیے یا بذات خود انہوں نے عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کا بھی احترام کیا ہے، ان کے عمل کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا اللہ تعالیٰ نے۔ انہی میں سے ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں کسی بندے نے ایک نیکی بھی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کا بدلہ دیا ہے، اس نیکی کی لاج رکھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا احترام کیا ہے۔ ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حالات کو تبدیل کر دیا۔ پہلے آپ نے سنا ایک نیکی کی وجہ سے عزت اور وقار ملا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کے متعلق دعائیں کی گئی۔ آج آپ سنیں گے کہ ایک نیکی کی وجہ سے پورا حالات تبدیل ہو گیا، پورا ماحول تبدیل ہو گیا۔ ایک بڑی ہی مشکل ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دور کر دی۔ نیکی ایک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی گئی ہے۔ اب موقع آیا، مشکل آئی، پریشانی آئی، دقت آئی، انسان نے اپنے جسم کے اندر، اپنے ذہن کے اندر یہ سوچ بنا لی تھی کہ اب سوائے موت کے اور کوئی ہی چارہ نہیں ہے، دوسرا راستہ ہی نہیں ہے، لیکن ایک نیکی کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا، اللہ تعالیٰ نے پورے حالات کو تبدیل کر دیا۔ مسبب الاسباب اور حالات کو تبدیل کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ میرے ذمہ جو کام لگایا آپ اپنا کام کریں، آگے اللہ تعالی حالات کو تبدیل کر دیں گے۔ پہلی بات یہ ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آپ حدیث کئی بار سن بھی چکے، معروف حدیث ہے۔ وہ تین لوگ بنی اسرائیل کے چلتے ہوئے بارش دیکھی، آندھی اور طوفان دیکھا، غار کے اندر چلے گئے۔ پہاڑ کے اندر ایک غار ہے، اس کے اندر داخل ہو گئے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے، آندھی اور طوفان سے بچنے کے لیے۔ جیسے غار میں داخل ہوئے، غار کے اوپر سے ایک بھاری بھرکم پتھر گرا، غار کے منہ کے آگے آ کے رکا اور اس کا راستہ بند ہو گیا۔ اب اندر تو داخل ہو چکی ہے، اب باہر نکلنے کے لیے راستے کی ضرورت ہے، راستہ نہیں ہے۔ بھاری بھرکم پتھر نے غار کے منہ کو بند کر دیا، راستہ بند کر دیا، اب نکلنے کے لیے راستہ ہی نہیں ہے۔ تین لوگ ہیں، تینوں نے بڑا ہی زور لگایا، اپنی طاقت لگائی، لیکن پتھر ان کے زور سے بھی زیادہ زور آور تھا، وہ ہل ہی نہیں سکا، اپنی جگہ پہ برقرار رہا۔ اب تین لوگوں نے یہ بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لی کہ باہر ہماری آواز جا ہی نہیں سکتی اور ہم پتھر کو ہٹا ہی نہیں رہ سکتے، ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے، نہیں ہٹا سکتے، اب موت ہی آئے گی، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔
تینوں نے آپس میں مشورہ کیا، ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہوئے کہا اللہ رب العالمین کی ذات طاقت والی ذات ہے، اس پتھر کو بنا سبب کے اور بنا لوگوں کے وہ ہٹا دے گی، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب لوگ نہیں ہیں، اب دیکھیں لوگ نہیں ہیں، اب اس پتھر کو کون ہٹے؟ اس پتھر کو کون ہٹے؟ وقت کے نبی بھی ہیں، ان لوگوں نے کس کو پکارا؟ اللہ رب العالمین کو پکارا۔ اس وقت کے جو نبی تھے، نبی کو نہیں پکارا، کسی اور کو نہیں پکارا، اپنے ہاتھوں کے اندر، اپنے گلے کے اندر یہ تعویذ اور یہ دھاگے پہنے ہوئے نہیں تھے کہ یہ ہمیں ہٹا دیں گے اور یہ پتھر ہے یہ ساری ہماری مشکلیں ختم کر دیں گے، نہیں تھا کچھ، خالصتاً اللہ رب العالمین کو پکارا، اور انہوں کو پتا تھا کہ اس پتھر کو ہٹانے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو آواز دی اور تینوں نے مشورہ کیا کہ آپ نے ایسی نیکی اللہ رب العالمین کے سامنے رکھے، اس نیکی کا اظہار کریں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ نے نیکی کی ہو، اس نیکی کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دے، اور انسان اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی کا واسطہ اور اظہار کر رہا ہے کہ اظہار کرے اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ تینوں نے اپنی نیکی کا اظہار کیا۔ ایک نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے پاس ایک ایسی خاتون بھی ہے، رشتہ دار ہے اور غریب بھی ہے، لیکن اس کو پیسے درہم و دینار کی ضرورت تھی، میں نے اس کو برائی کی دعوت دی، مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا اور اللہ میں نے اس کو برائی کو ترک کر دیا صرف تیرے خوف کی وجہ سے، اور میں نے اس کو درہم و دینار دے دیے تھے۔ یہ برائی کو ترک کرنا اللہ تیرا خوف ہی تھا، یہ خالصتاً میں نے تیری رضا کے لیے نیکی کی ہے، اللہ میری نیکی کو قبول کر لے اور اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ رب العالمین نے نیکی کو قبول کی اور ذرا سا پتھر ہل گیا، ذرا سا پتھر ہٹ گیا، اتنا ہٹا ہے کہ باہر سے روشنی آ رہی ہے لیکن انسان باہر نکل نہیں سکتا۔ دوسرے شخص نے یہی کہا کہ میرے پاس مزدور تھا، مزدوری کرنے کے لیے آتا تھا، اب مزدوری میں نے اس کو کم دی، وہ چلا گیا، مزدوری اس نے لی ہی نہیں، میں نے اس کی مزدوری کو اپنے پاس رکھا، سنبھال کے اس کی میں نے جانور خریدے، بکریاں خریدی، وہ ریوڑ بن گیا، جب واپس آیا اسی مزدوری سے جتنا چیزیں بنی تھی میں نے ساری کی ساری اس کو واپس کر دی۔ اے اللہ میں نے اس کی مزدوری کو سنبھال کے رکھا تھا، اس کی حفاظت کرتا رہا، اس کی امانت کی پاس داری کرتا رہا، میں نے اس کی ساری اجرت واپس کر دی، اللہ تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ پتھر اور ہٹ گیا، اتنا ہٹا ہے کہ باہر نہیں جا سکتے، روشنی آ رہی ہے۔ تیسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے اپنی نیکی کا اظہار اللہ تعالیٰ کے آگے کیا۔ اللہ میں بکریوں کو چرواہا تھا، جب بکریوں کو چرا کے واپس آتا تھا، اب تیسرا اور آخری ہے، چرا کے واپس آتا تھا، سب سے پہلے بکریوں کو دودھ نکالتا، نکالنے کے بعد سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پیش کرتا تھا، وہ دودھ پی لیتے، پھر میں اپنی بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ اے اللہ ایک وقت ایسا بھی تھا، ایک دن ایسا بھی آیا، میں بکریوں کو چراتا ہوا دور لے گیا، واپس جب لے کے آیا بکریوں کو دودھ نکالا، والدین سو چکے تھے، نیند میں تھے، اب میں دودھ کا پیالہ لے کے ان کے سرانے ان کے سر کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ اللہ میں نے ان کو جگایا نہیں، انہیں میں نے اٹھایا نہیں، اٹھیں گے تکلیف ہوگی، نیند خراب ہو جائے گی، نیند سے بیدار ہوگے، اللہ میں نے نہیں جگایا اور میں کھڑا رہا، پوری رات گزر گئی، میرے بچے میرے پاؤں کے اندر بلبلاتے رہے، روتے رہے، میں نے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، کیوں کہ میرا قانون اور دستور اور اصول تھا کہ سب سے پہلے میرے والدین دودھ پیئیں گے پھر میرے بچے پیئیں گے۔ بچے بھی روتے رہے، والدین سوئے رہے، میں نے ان کو جگایا نہیں۔ اے اللہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر ہٹ گیا، اللہ رب العالمین کے آگے نیکی کا اظہار کیا، پتھر ہٹ گیا۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں، اب اس بھاری بھرکم کو پتھر کو کس نے ہٹایا اور کس نے یہ راستہ بنایا، اس مشکل سے ان تین لوگوں کو کس نے نکالا؟ سب سے پہلے نیکی کام آئی، سب سے پہلے نیکی کام آئی۔
ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اور اپنے ماضی کی طرف دیکھیں، ہم تو بڑے ہی نمازی ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں مجھ سے شروع ہوتی ہے اور مجھ پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک نیکی ایسی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو میں یہ کہہ سکوں اللہ میں نے تیری رضا کے لیے کی ہے، اس نیکی کی وجہ سے میرا یہ عمل کر دے۔ ایک نیکی ہے، نیکیاں ہم کرتے جا رہی ہیں، ساری عبادت کر رہی ہیں، عبادت کا آغاز مجھ سے اور ختم بھی مجھ سے، پورے شہر کے اندر مجھ سے بڑا عبادت گزار نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک نیکی ایسی بھی نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ کو میں اس کا واسطہ دے سکوں اور تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہاں اس نیکی کو پیش کرو، اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کو دیکھے اور میرے حالات تبدیل کر دے۔ ایک نیکی تو ایسی بنا کے رکھے، ہم ایک نیکی ایسی تو پیدا کر کے رکھے جو خفیہ نیکی ہو، خفیہ عمل ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہو، دنیا کائنات کے اندر کوئی جاننے والا نہ ہو اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کیا گیا ہو۔ ایسی نیکیاں بنا کے رکھے، حالات تبدیل کیسے ہوتے ہیں؟ ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس راستے کے اندر جو پتھر آیا تھا اس پتھر کو ہٹا دیا، تو پتہ چلتا ہے کہ نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑی سی بڑی مشکل کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ میرا کام عمل کرنا ہے، نیکی کرنا ہے، اور میں نے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، حالات کو تبدیل کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ حالات کو تبدیل کر دے گی۔